ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقران الحكيم بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنزل كله عندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ولها يطوفون والأرض مطرناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فأبصرتم ذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وحق وعيد أطعينا بالخلق الأول بل هم لنفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک قرآن خالق والی اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو احکامات عطا فرمائے ہیں وہ زندگی کے تمام مراحل اور تمام مواقع تمام شعبوں میں کافی ہیں. زندگی میں ہماری چاہے انفرادی اور تنہا زندگی ہو، چاہے خاندانی گھریلو ہو، چاہے سماجی ملکی اور بین الاقوامی حالات ہوں، تمام حالات کے لیے بالکل واضح رہنما خطوط عطا کیے گئے. اگر آدمی اس کے اوپر عمل کرے تو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا وعدہ بھی فرمایا اور مشکلات، ناکامیاں، تکلیفوں سے بچ کر کے کامرانی اور راحت حاصل کر سکتے. ہر مرحلے میں اسی طریقے کو اختیار کرنا اصل میں کامیابی ہے. ہمارا آپ غور کریں تو عقیدے، عبادات سے لے کر معاملات تک جہاں پر بھی شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی، آدمی اپنی نفسانی خواہشات، اپنے فائدے، سماج کے اثرات، ماں باپ سے چلا ہوا رسم و رواج میں جو چیز بنتی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کی پامالی بھی ہوتی ہے، اسے چھوڑ بھی دیتا ہے اور غیر شرعی احکامات کو کبھی کبھی وہ دین بھی سمجھ لیتا ہے. ایسی بے شمار چیزیں اگر ہم آپ غور کریں تو سماج میں نظر آئے. یہ صرف عقیدے اور عبادات کا معاملے کی حد تک نہیں تھی، بلکہ گھریلو زندگی اور اجتماعی زندگی میں بھی یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اجتماعی زندگی میں جب کوئی معاملہ ہو تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمارا اس معاملے میں نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے اور کس بنیاد پر ہم صحیح اقدام کر سکتے ہیں، صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. ہمارے سامنے ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فلسطین کا، جو بین الاقوامی سطح پر بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص انتہائی درد انگیز لمحے اور مرحلے سے گزرنے والا ہے اور تکلیف دے اور پوری دنیا کا جنگ کی بنیاد پر توجہ نہ مرکز ہے. مسئلہ فلسطین کے کئی پہلو، ایک پہلو یہ کہ یہ قضیہ اصل میں ہے کیا، مسئلہ فلسطین کا معاملہ کیا ہے، اس کی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے. وہ سرزمین کا شرعی معاملہ کیا ہے، اس کے احکامات واضح طور پر موجود ہیں. اس کا شرعی معاملہ یہ ہے
کہ مسجد حرام کے بعد پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصی ہے. 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد وہ تعمیر کی. اور انبیاء کرام کا مسکن ایک طویل مدت تک کے وہ مرکز رہا. انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر انبیاء کرام وہیں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو وہیں مسجد اقصی پہنچے. اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العالمین نے اس کے اطراف میں برکتیں رکھی. مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نماز فرض ہوئی تو کم و بیش 17 مہینے تک مسلمانوں نے اس طرح کو کر کے نماز پڑھی. اور 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی طرف نیکی کے مقصد سے سفر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی. اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنا عام مساجد اور عام مقامات پر نماز پڑھنے سے لاکھ گنا، 1000 گنا، 500 گنا اسی ترتیب کے ساتھ افضل ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اس کی اپنی ایک برکت اور ایک فضیلت ہے. اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے ادوار میں اس پر یہودی قابض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو فتح نصیب کیا. اس کے بعد پھر ایک موڑ آیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے، مسلمانوں سے کے ہاتھ سے وہ مقام نکل گیا. صلاح الدین ایوبی کے دور میں دوبارہ اس کی فتح ہوئی. اور اس کے بعد یہ تاریخی تناظر آپ دیکھتے جائیں گے. جب یورپ کی قومیں خاص طور سے بہت زیادہ طاقتور ہو گئی، برطانیہ خاص طور سے، اور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ان کی سلطنت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے خطے پر مختلف ممالک کو غلام بنا کر کے رہتے سازشی قوم. اسی وقت ایک سازش کے تحت ان لوگوں کو لا کر کے وہاں پر پھنسایا گیا. اس کی بھی ایک لمبی تاریخ، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نادانی کی بنیاد پر اس فیصلے کی یا تو ایسا اختیار کیا کہ اس فیصلے کو قوت پہنچ گئی، یا تو ایسا رویہ اختیار کیا کہ اس کی بنیاد پر یہود کو وہاں بسنے میں آسانی ہوئی. اور اس معاملے میں آہستہ آہستہ جب سلطنت قائم کر دی گئی وہاں پر اور عربوں کی زمین چھین کر ظالمانہ قبضہ کر لیا گیا، اس کے بعد کی بھی پھر ایک تاریخ ہے. کسی کو اتنا نہیں کیا گیا بلکہ اب یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر کے وہاں پر بسانے کا نظم کیا گیا اور اس کے لیے عربوں سے مختلف انداز میں ان کی زمینیں نظم کی گئی. بعض لوگوں نے بھی مختلف مواقع پر دیکھیے مسئلہ فلسطین میں ہمارا موقف اور مسئلہ فلسطین میں اہل ایمان کی رائے اور ابھی جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اس کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں جو تاریخ سے ناآشنا ہے، جو نہیں جانتی کہ اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے اور تاریخی واقعات کا تسلسل کیا ہے اس میں، اور غیروں نے کس طرح مسلمانوں کے ساتھ عیاری اور مکاری کی اور کس طریقے سے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا اور پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں ہی کو بدنام کیا اور آپس میں مسلمان دست و غریبہ ہو گئے، دس ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراش کر ڈالے ہیں. بہت ساری چیزیں اس کی تفصیلات خطبے کے مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. صرف وہ زمین کے قضیے کی بات کہوں کہ ابھی بہت سارے قلمکاروں نے قلم اٹھا لیا اور مضامین کی ہم بات لگے ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی زمینیں فروخت کر دی، جہاں قیمتیں زیادہ ملی وہاں تاریخ پڑھ کے تاریخ 1 انچ زمین دینے کے لیے دوبارہ نہیں دی. واقعات یہ ہیں کہ مختلف الزامات لگائے گئے ان کے اوپر. ہل چلانے والے کسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو کہا گیا کہ اس کو میزائل کے طور پر استعمال کرے گا، پوری زمینیں قبضہ کی گئی. تاریخ کا درد دیکھیے کیا ہوا. آج ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ یہ جملہ لکھ دیتے ہیں لوگ
جو اپنی زمینوں کے لیے جانوں کی ہر چیز کی قربانی کی تھی، جس سے سب چھین لیا گیا، ان مظلوموں کو لالچی بنا کر کے پیش کون کر رہا ہے؟ ہمارے اپنے دانشوران جو تاریخ سے نابلد ہے، ناعلم ہے. بس وہ ایک ایک پہلو اگر کہوں، ایک ایک باتیں اس میں ہر جگہ لمبی گفتگو کا گنجائش ہے. لمبی ابھی کا جو معاملہ ہے فلسطین ہے، ابھی کا جو قضیہ فلسطین کا، اور اس سے پہلے جو جنگیں جو فلسطین اور کے سلسلے میں عربوں سے ہوئی 4 جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں زبردست نقصانات ہوئے دونوں پر. ان جنگوں کے اندر کن ممالک نے شرکت کی، صرف یہ اٹھا کر دیں. اور مسلمانوں کے لیے کون ہے کیولے اول کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، شہید کروایا؟ کون؟ پوری تفصیل اٹھا کر دیں. یہ تو جنگیں بار بار. اور فلسطین کے معاملے میں یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ مسلم ممالک کا جو معاملہ ہے، ہمارے ناکام سیاست کا، پروپیگنڈے کا شکار صحافی، قلمکار، اور پھر اس میں مسلکی عصبیت، علاقائی تعصب اور مختلف اسباب کی بنیاد پر حمایت اور مخالفت کی وجہ سے ایک الگ ہی لہر ہے. ابھی جو فی الحال جنگ ہوئی، میں بہت اختصار کے ساتھ صرف اس پر کہوں گا کہ ہمیں اسلامی تعلیم کا کتنا، اسلامی تعلیمات کی کتنی پاسداری کرنا چاہیے. جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی، حماس کی فتح ہو گئی. یہ جنگ لوگوں نے باقاعدہ لکھا ہے، فلان معاملہ کا پورا کا پورا منصوبہ بند معاملہ، اور سوائے نقصان کے کچھ نہیں. آپ نے چند کھلونے داغے ان کے اوپر، چند راکٹ، کوئی منصوبہ بندی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مربع میٹر کا علاقہ فتح کیا. 10,000 مربع میٹر کا علاقہ. اور مقتولین کی کل تعداد اٹھا کر دیکھیے، کل تعداد 1,008. کل مشرکین اور مسلمان سارے لوگوں کی فتح مکہ تک کا پورا تاریخی تجزیہ کرتا ہے. کتنی منصوبہ بند ہونا چاہیے. غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید. کیا کر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے تو مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات سے اگر کوئی قدم اٹھایا جائے تو کیا اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ اس قدم سے ہمارے وہ بھائی اور ہمارے وہ علاقے جن کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں نہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں انتہائی سے جاننا. اس کو اس پورے قضیے کے اندر جو چیز نظر آئی، حماس کا جو کردار ہے، روابط ایران کی طرف جو اس کی رغبت ہے، سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے وہ شکریہ ادا کرتا ہے ایران کا، جس نے آج تک پوری تاریخ میں ایران نے ایک گولی اسرائیل کے خلاف نہیں استعمال. یہ وہ ایران ہے جہاں ایک گولے 1200 اسرائیلی فٹ کیا ہے. 1200 اسرائیلیوں کو فیکٹری، ہتھیاروں کی فیکٹری ترکی کے اندر اسرائیل. آپ کھا کر دیکھیے اقتصادی محاذ پر، معاشی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، ہر محاذ پر، سفارتی محاذ پر تعلقات کس کے ہیں؟ اسرائیل سے. کون ہے جو اسرائیل سے تعلق رکھے؟ وہاں کے پارلیمنٹ کا ممبر ہے. سب سے پہلے جب امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ القدس سفارت خانہ قائم کیا جائے گا، تو سب سے پہلے اس سے 1 سال پہلے یہ قدم اٹھانے والا تھا. لیکن ہمارے یہاں اگر یہ پورا معاملہ جب اٹھا فلسطین کا، تو ہم نے کیا کیا؟ عربوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، عربوں کو گالیاں دینا شروع کر دیا. کہ عربوں نے کیا کیا؟ عرب نے کیا کیا؟ محمود فلسطینی اتھارٹی کے جو وہاں کا صدر ہے محمود عباس کا بیان کی پڑھ کے صرف ایک ملک کا نام اس آدمی نے لیا اپنے بیان میں کہ اس قضیے میں جو مدد ہماری سعودیہ نے کی ہے اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. ان کو اٹھا کر یہ بیان پڑھ لیجیے. اس میں جو کہنے والی بات آج تو چیز یہ کہ اس معاملے میں وہ لوگ جو فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ روابط بھی رکھے ہوئے ہیں اور نورہ کشتی
کرتے ہیں بیان بازی کی اسرائیل کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اقدام نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اقدامات کرتے ہیں، جو ہمیشہ اس سلسلے میں پیش رفت کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اور مسلمانوں میں ایک عام معاملہ ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی معاملہ ہو تو سب سے بڑا مجرم کس کو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ ذرا سا یہ غور کرنے والی بات ہے، سعودی عربیہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے باقاعدہ، مسلم یہ اگر کوئی شخص اس کی حمایت کر دے اور کہہ دے کہ یہ موقف درست نہیں ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ریال کا بنتا ہے، ریال کا نہیں، عقیدے کا معاملہ ہے، یہاں پر توحید کا معاملہ ہے جسے تم نے سمجھا ہی نہیں، اور تاریخ اگر میں بتانے پا رہا ہوں تو طویل بات ہے۔ مودودی صاحب جو اپنے دل کے دھڑکن ایران کے انقلاب کو کرتے ہیں، فرانسیوں سے جو ان کے مراسم ہیں جنہوں نے صحابہ کرام امہات المومنین کو گالیاں دی احواز میں، ملک شام میں، اور اس کے بعد عراق کے اندر مسلمانوں کو قتل عام کیا، کبھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہوئی، وہ غلط ہے۔ اگر صرف اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ اس ایک مملکت کے لوگوں نے کیا ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، کس بنیاد پر یہ ہمدردی ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ ہمدردی ہونا چاہیے ایمان کو ان سے، کیوں؟ چھوٹے چھوٹے واقعات اگر ہم بیان کرنا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کہیں مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے خزانوں کا جو منہ کھول دیتے ہیں، اپنی تجوریوں کا، سب سے پہلے جو ہاتھ بنانے والا ملک ہے وہ سب سے پہلے، اور خاص طور سے مسلمانوں کا۔ ابھی پچھلے دنوں میں میانمار میں جو مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اور اس صدی کا بھیانک ترین معاملہ تھا، بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مارا گیا، لوگوں نے بیان بازی کی۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، باقاعدہ ایک پوری بستی سعودی میں بسی ہوئی ہے جہاں پر ان کی تعلیم دی، ان کے تمام چیزوں کو گورنمنٹ کی سطح پر پورا کے پورا ان کو پورا کیا ہے، ہر چیز ان کو مہیا کیا ہے۔ اسلام کے لیے ہر وقت قرآن کی 24 گھنٹہ قرآن وہاں چھپ رہا ہے، دنیا کے ہر زندہ زبان میں، دنیا کے ہر ملک میں قرآن کو پہنچا ہے، بڑا مشہور معاملہ ہے۔ باقاعدہ عیسائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ افریقی ممالک میں اس پورے خطے کو محنت کر کے منصوبہ بندن سے پورا عیسائی خطہ بنا دیا، دنیا کا کوئی ملک نہیں یہاں پہ آیا، لیکن باقاعدہ اس سلسلے میں دعات کو تیار کر کے بھیجا گیا، اور صرف یہ نہیں کہ وہ خطہ محفوظ رہا بلکہ ایک تو نہیں سینکڑوں پادری ان کے مبلغین انہوں نے اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات کیا ہے، مال کے سلسلے میں ان کی خدمات کیا ہے۔ سن 1963 کے 64 کا واقعہ، بیلجیم دورے پر شاہ فیصل تھے، وہاں پر ایک بھیانک حادثہ ہوا، آگ لگا، 300 لوگ مر گئے، ان 300 لوگوں کی موت پر ان کو اتنا صدمہ ہوا، اسی وقت انہوں نے 10 ملین ریال مدد دینے کا اعلان کیا۔ وہاں کے صدروں کو یہ چیز دل پر اس قدر لگی، وہ کہتا ہے کہ کوئی یورپ کا یا کوئی اور ملک مدد کے لیے آگے نہیں آئے، تو دنیا کے واحد ملک ہے اس نے یہ مدد کیا۔ آج جو مانگیں گے مجھ سے، جو کہیں گے میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا بس مجھ کو ایک جگہ چاہیے، مسلمانوں کی مسجد اور مرکز میں۔ اس نے اپنے ریاست کا جو دارالحکومت ہوتا ہے اس میں ایک جگہ دی، وہاں پر ایک زبردست اسلامی مرکز اور مسجد بنائی گئی۔ آج کی صورتحال کیا ہے؟ اس ریاست، اس راجدھانی میں 300 مساجد ہیں مسلمانوں کی، 300، اور بیلجیم میں دوسرا مذہب اسلام ہے وہاں کا۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمارے یہاں کوئی شخص کسی کا ایک بیان آ گیا، وہ امیر المومنین اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم انسان ہو گیا، ایک بیان بازی کر کے، چاہے اسلامی تعلیمات کو، اسلام کو اس نے کبھی کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ ان کے ذاتی واقعات اگر بیان کیے جائیں اسلام کے لیے ان کا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ، ان کا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے انتہائی دولت پر آدمی کو فون کیا اور کہا میرا وہ باغ جو ہے بہت بڑا باغ نکلا،
اور 34,000 ریال یا لاکھ ریال جو قیمت اور ذرا سا ہوگا، بہت بڑی قیمت ہے، اتنی قیمت کو مجھ سے دینا ہے، آپ کو خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ اگر آپ کو اسی ضرورت ہے پیسے کی لے لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام کے لیے ان کی غیرت، ان کی حمیت کیا ہے دین کے لیے؟ یہ سعودیہ کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اس لیے کہ وہاں اسلام بطور قانون نافذ ہے، اور اسلام کے بطور قانون نافذ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، عزت محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، جانیں محفوظ ہے۔ پوری دنیا کے کسی ملک میں ایسا امن نہیں ہے۔ تو دنیا کے سامنے کہیں کہ تصویر نہ پیش کی جائے کہ ایسی بلند زندگی چاہیے، اس لیے ایسا قانون ہے۔ تو اس ملکوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نام نہیں رکھتا، اور ہمارے بھائی یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ پروپیگنڈا حق میں ہے کس کا؟ ہمدردی اور لگاؤ ایک الگ چیز ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ باز رحمۃ اللہ کو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر خریدنا ہے تو لے لیجیے، آپ ٹھیک ہے شیخ۔ بڑے آدمی تھے، انہوں نے فوراً اس وقت کے بادشاہ شاہباز کو فون کیا، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، شاید ان کے پاس کچھ معاشی تنگی کا معاملہ ہے ان کا۔ فوراً انہوں نے فون کیا شاہباز نے، لیکن بعد نے ان کو فون کیا پلٹ کر کے کہا اگر آپ کو خریدنا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو مجھ کو یہ بات کہنا چاہیے۔ کہا نہیں شیخ، بات پر نہیں۔ بہرحال یہ حال، اور انہوں نے کہا مجھ کو ابھی اسی وقت پوری رقم کو چاہیے، ابھی اسی وقت مغرب کی نماز کے بعد آنے پر یا اپنی پوری رقم کو لے کر کے شاید شیخ ابن باز کے یہاں پہنچے۔ شیخ ابن باز نے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد اندر گئے، اور باہر آنے کے بعد آپ نے کہا کہ تو رکعت نماز پڑھو، آنکھ بند کر سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ معاملہ کیا ہے؟ جو واقعہ بتانا سے سہولت کی کہ پر وقت اور اتنی اجرت میں آپ نے کی اس کو بتاؤ۔ شیخ اپنے بعد میں جواب دیا اور کہ دینی ایمانی جذبے، ایمانی غیرت و اہمیت کا احساس واضح کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں اصل میں حبشہ سے ایک خاتون ہے، وہاں فساد ہوا، بڑی دولت مند خاتون، اس کی فیکٹری اور بڑے سب چلاتے ہیں، وہ مدد کی طلب میں میرے پاس آئی اور اس کا کل نقصان 34 لاکھ ریال کے آس پاس ہے۔ اس کی مدد کی میں نے تو کہا شیخ آپ 1,50,000 ریال دے کر کے کام کر سکتے ہیں۔ جو جواب کیا انہوں نے شیخ کے بعد میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے علاقے سے آئی، میرے نبی پر ایمان لانے میں اللہ کی مصیبت آئی، ہجرت کر کے پہلی جگہ جو گئے تھے وہ حبشہ تھا، جہاں ہم لوگوں نے ان کو بنا، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں پر جو مصیبت آئی، ان پر ان کی پہلی مدد کرنے والی قوم کی کوئی خاتون، کوئی شخص میرے پاس مدد کے لیے آئے تو میں اس کو اس کی مدد کرنا پورا۔ صرف ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایسے واقعات آپ کو دین نیت اور غیرت کی آج خاص طور سے جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چل رہا ہے کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے۔ قضیہ فلسطین کے اندر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ایسے مرحلے میں، کیا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اختلاف کا شکار ہو جائیں، مسلمانوں ہی کو ایک دوسرے کو تانا زنی کریں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائیں، اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں؟ کیا کیا ہونا چاہیے ہمارا وتیرہ؟ ایسے حالات سے ہم دو چار کس بنیاد پر ہوئے، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے تدبر کیا؟ یہ محاسبے کا وقت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ فلسطین بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ہم اگر نیچے سے سوچیں اپنے آپ پر، اپنے کردار پر کہ کیوں اس موڑ پر ہم پہنچے، کیوں اس مقام پر ہم پہنچے، ہم نے کبھی سوچا؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے شہر میں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہم کو کہنے کی جسارت اور ہمت نہیں، ہمارے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ بڑا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے تو اس کے خلاف ہم خود کہہ سکیں، اس کی ہمارے اندر ہمت نہیں۔ ہمارے شہر کی صورتحال کس کے سامنے بھی چھپی ہوئی ہے،
ایک راستہ نہیں جس پر آپ چل سکتے ہیں اچھا بنا ہوا یہ. کیا ہم اپنے علاقے کے ذمہ داران کو پکڑ کر کہتے ہیں تو اس علاقے سے چن کر کے منتخب ہو کر کے تیری بھی ذمہ داری کیا ہے؟ وقت کے سلاطین کو لڑکا گئے فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس نے یہ کیوں نہیں کیا؟ جتنا ہمارا اختیار ہم اتنا کر رہے ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے, ہماری پارٹی کا اگر لیڈر ہے اس کے سارے جرائم نیکیوں میں شمار ہیں, اور اگر مخالف ہے تو اس کے سارے نیکیاں بھی گناہ ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا کام اگر کسی نے کر کیا ڈیجیٹل ووٹ لگ جاتے ہیں, آپ نے اسی کے لیے اس کو منتخب کر دیا. یہ ایک چیز کہہ رہا ہوں, ہمارے تعلیمی ادارے رشوت خوری کے مراکز ہیں. کیا کے جی کی تعلیم کے وقت ڈونیشن کی لاگت نہیں ہے نظاموں میں؟ کیا ٹیچرز کی بھرتی کے وقت صلاحیت کے بجائے نوٹوں کا وزن نہیں دیکھتا ہے میرے پیر؟ ہم کتنا کہتے ہیں ہمارے ادارے یہاں استحصال ہو رہا ہے, باصلاحیت آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس لیے سروس نہیں ہے اس کے پاس. ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ڈونیشن دینے کا کہ اچھی اسکول میں اپنا داخلہ. کیا ہم یہاں پر کوئی آواز اٹھا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسا ہی چل رہا ہے. سیاست, ہمارے سیاست کا جس طرح حرام خوری, بےایمانی اور گھٹیا, بالکل گھٹیا کوالٹی مٹیریل استعمال کر کے جو چیزوں کی تعمیر کر رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے ہم دوسروں کی ضرورت و شجاعت دیکھتے ہیں, تمام ٹیکنالوجی سے لیس امت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں, اور کتنی بھی دور ہو آپ کو مقابلے پر جانا ہے, ورنہ آپ مجھے ہم خود اپنے آپ پر غور کریں ہم کتنے مجرم ہیں. یہ بات صرف یہی تک نہیں ہے بلکہ خاندانوں میں ہے, رشتوں میں ہے. کوئی اپنے بھائی بہن کا حق مار لے گا, ہماری زبان نہیں گھومتی, ہم اس کا حق دلانے کے لیے کبھی آگے نہیں آتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے, ہم کبھی اس طرح کا خاموشی اختیار کرتے ہیں, کبھی ہماری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. جماعتوں میں اختلاف آ رہا ہے, ایک آدمی غلط کر رہا ہے لیکن وہ اس کو کہنے کے لیے کون تعلقات کو خراب کرے گا. ممبروں میں رات تک بات چلی جائے لیکن زبانیں نہیں کھلے گی, تعلقات آدمی مینٹین کر کے رکھتا ہے. اپنے فائدے اور نقصان کو ملی اور قومی اور اجتماعی مفاد پر ہر قدم پر قربان کرتا ہے. بے اقتداری اور قرآن بیٹی کے ساتھ قربان کرتا ہے. ہم ہر جگہ یہ کر رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, حالانکہ ہم کو اپنے زمین میں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم نیچے سے انقلاب برپا کریں گے, نیچے سے اگر اصلاح کریں گے, ویسے افراد کبھی نہیں آ سکتے. ہماری قیادت ایسی نہیں ہوگی کبھی. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے, میں نے بتایا مسئلہ قرآن قرآن کی آیت کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اہل ایمان کے طریقے کو راستے کو تو چھوڑے گا, غیر سبیل المؤمنین, کوئی اور راستہ اختیار کرے. مشکل مراحل یا کسی بھی مرحلے صحابہ کا احترام کیا تھا. یہ دیکھیے غزوہ بدر, جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عزیر بن عمیر ان کو گرفتار کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا کس کر کے باندھنا, بہت دولت مند ماں کا بیٹا ہے, بڑا بہت دودھ دینے والی اونٹنی اس کو دے. وہ کہتے ہیں تم میرے بھائی اور تمہارا میرے بارے میں کیا؟ کہا نہیں, یہ ایمان والا میرا بھائی. واقعات اٹھا کر دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی غزوہ تبوک کے بعد. قرآن اللہ نے بیان کیا وَعَلَى الصِّرَاطِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. تین صحابہ کرام کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع, ہلال بن امیہ, یہ جنگ میں شریک نہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب تک فیصلہ نہیں آ جائے گا کچھ نہیں کرنا. بائیکاٹ کیا گیا ان کا, اور بائیکاٹ کا یہ عالم تھا کہ بچپن کے دوست, قریبی رشتے دار سب نے تعلقات کیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں گلیوں میں نکلتا تاکہ لوگوں کا رویہ دیکھو, لیکن کوئی میری طرف رخ نہیں کرتا. مسجد میں جاتا, سلام کرتا, جب نماز پڑھتا تو مجھ کو محسوس ہوتا, کنکھیوں سے دیکھتا کہ میری طرف متوجہ ہے اللہ کے نبی, لیکن جیسے ہی وہ متوجہ ہوتا ہے آپ کے بھائی بچپن کے دوست کو ایک
روز دیوار باندھ کر کے ان کے ہاتھ میں بات اور جا کر کہا کہ کیا میں اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا؟ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں مانتا؟ سچا مومن نہیں ہوں؟ ہر سوال کا جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بے شک کہا کہ تم سب کو نہیں کرتا، کہتا تعلق کیوں ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کے کرتا ہے، اس سے اتنا جملہ کہا ابھی 40 دن بعد حکم ہوا بیویوں کو کہ الگ ہو جائیں. آپ آ کر کے پوچھتے ہیں کیا طلاق دے دیا جائے؟ اپنے سماج اور معاشرے میں، اپنے رشتے اور تعلقات میں، اپنے دوست احباب میں ایک حکم پر ہمارے سامنے اللہ اس کے نبی کے احکامات ہوتے ہیں. حکم ہے اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اور اس کی قوت نہیں ہے تو دل میں برا جانو. آج ہمارا مقصد ہے، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر غلط کرنے والے معززین ہیں، قابل احترام بنے ہوئے. کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں رشوت لینے والے، استحصال کرنے والے، قسم بیانی سے کام لینے والے، لوگوں کا مال غصب کر لینے والے، ترکے میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے حصے کو مار لینے والے، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کیا وہ ہمارے یہاں قابل احترام نہیں؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں، ہم سے پوچھ. کیا ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کیا؟ کیا اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو. دل میں آدمی برا جانتا ہے تو اس سے ملاقات کے وقت چہرے پہ مسکان نہیں ہوتی اور قہقہے نہیں ہوتی، چہرہ بگڑا ہوا ہوتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے بعد من حبۃ خردل، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں. آپ بولو کیا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر معزز پیشے، ڈاکٹر بہت معزز پیشہ بہت کم ہے جو کٹ نہیں، ہر جگہ ان کا کٹ لگا ہوا ہے. ابھی ہم نے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا کہ قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو گناہ اور جرم کرتے ہیں اور شرافت کا لبادہ اوڑھ کر اونچی مسجدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہم نے دیا ان کو یہ مسجد صاحب آئیے تشریف لائیے، یہ ہم نے کیا ہے. اب جب ہم نے ہر مجرم کو قیادت دے دی تو ملکی سطح کی بات کرنے سے پہلے ہم اپنے علاقائی اور محلے کی سطح کی اپنے تعلقات کے نوعیت کے یہ سوال ہم سے ہے. یہ حضرت سعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے لوٹے، پرانے مراسم اور تعلقات برسوں کے پرانے مراسم، معاہدہ، ایک دوسرے کے دھوپ اور چھاؤں میں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے بنو قریظہ کے. کیا ہوا؟ اللہ نبی نے ارشاد فرمایا جب ان کے حلیف یعنی بنو نذیر کا جو تھا تو اوس اور خزرج دو قبیلے کے، خزرج کا حلیف تھا، یہ اوس کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی نزدیک کا معاملہ کیجیے جیسے ان کے معاہدہ کیا ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ چیز نہ ہو کہ تمہارے درمیان کے ایک شخص ان کا فیصلہ کرے. کہا اللہ کے رسول نے حضرت سعد ان کو بلایا گیا، زخمی کے لیے لمبا واقعہ ہے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے سب پر لاگو. قبیلے کے لوگ آ کر کہتے ہیں نرمی کا معاملہ کیجیے، ہمارے حلیف میں یہ ایسا فیصلہ کیجیے کہ ان لوگوں کو راحت ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا آج سعد کسی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ جملہ سننا تھا کہ قبیلے کے لوگ مایوس ہو گئے، سمجھ گئے کہ معاملہ سب کو فیصلہ ہوگا. آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کا فیصلہ سب پر نافذ ہوگا. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب پر نافذ ہوگا؟ کہا ہاں. پھر پوچھا؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، کہا کہ عصمت تقدس کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا صاحب تیرا فیصلہ تم پر بھی نافذ ہوگا. حضرت سعد نے کیا فیصلہ کیا؟ ان سپولوں کو بار بار جنہوں نے غداری کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہمیشہ پیش رہے، اسی مردوں کو زندہ رکھا. جب یہ فیصلہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد نے وہ فیصلہ کیا جو 7ویں آسمان کا فیصلہ.
وہ کوئی روانہ بار بار اسلام کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو ختم کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو ختم کرنے والی قوتوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرنے والے آج اور یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا اور ہمارا معاملہ ابھی پچھلے دنوں رمضان گزرا، مسلمانوں کے درمیان جن دکانداروں نے ایسے قانون کی حمایت کی جو مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے، CAR وہ سب قانون انہیں دکانداروں کے یہاں جا کر کے سارے پروپیگنڈے کے باوجود خرید کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو کتنا روک رہے ہیں، ہم اپنی استعداد اور قوت اتنی جتنی ہے اتنے ظلم، استحصال، برائی، گناہ، اسلام مخالف اعمال کو روکنے کے لیے کتنا اقدام ہے۔ یہ ہونا چاہیے بالکل، اگر موقع ہو تو کبھی نہیں، جہاد کا اگر موقع ہے یہاں بیٹھ کر کے الفاظ نہیں استعمال کرتے، یہاں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے، ایک روز کے لیے نہیں، چند دن کا جذباتی نعرہ نہیں، سب سے مضبوط ہوتا ہے معاملہ معیشت کا۔ اب اسرائیل کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اور خبریں تھی کہ لاک ڈاؤن میں دکان کے پچھلی طرف کے دروازے سے خریداری جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے خلاف بننے والے قانون کا محافظ کپڑوں کا بیپاری اس کے یہاں سے جا کر کے ہم اپنے یہاں نہیں روک پاتے۔ ایک مرتبہ اجتماعی اقدامات، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جائے مجبور، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حالات۔ ڈینمارک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے اوسٹن نامی اخبار نے جب لکھا تو بڑے تمطراق کے ساتھ وہاں کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اوسٹن کے اظہار رائے کی آزادی پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں۔ حالانکہ یہ تعصب تھا، میں نے اس سے پہلے بتایا ہے، ورنہ وہی قانون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی، یہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں، ہولوکوسٹ یہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں، حتی عزت کے قوانین یہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی ملک آزاد ہوا، آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ملک آزاد ہوا تو ایک شہری رات کا وقت تھا، روڈ پر اپنے ہاتھ کو پھینکتا چل رہا گرتے ہوئے ایک شخص کو منہ میں لگ گیا تو اس نے روکا، یہ کیا ہے؟ کہا ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ کہا میری آزادی کی حد میری ناک کے پاس آ کر رکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتی کہ کسی کی عزت سے کھیلا جائے، خیر جیسے ہی اس کا معاشی بائیکاٹ ہوا، جیسے ہی خصوصی ایجنسی پہنچے حکومتوں کے پاس مسلم کیا ان کے بچے کو واپس دیجیے، معمولی چیز نہیں۔ ہم اپنی سطح پر یہ کر سکتے ہیں، سال بھر یا آج ہماری دکانوں میں اسرائیلی پروڈکٹ تو بکتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی جا کر ان کو روکا کہ اس پروڈکٹ کو آپ کر لیجیے۔ یہ کر سکتے ہیں جو ہم چیزیں، ہم اپنی دشمن قوتوں کو جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سارے مواقع ہوتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا ہمارے یہاں واٹس ایپ اور فیس بک کا جو استعمال ہے مسلمانوں کو صرف مسلم کے تبھیرے میں کھڑا کرنا، یہ مشکل ہے، یہ متحد نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر اقدامی قوت نہیں ہے، ان کی آواز میں اثر نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ بزدلی پیدا کرنے کے لیے، پست ہمتیں ڈالنے کے لیے، حالات سے آپ نبرد و آزما نہ ہو، حالات آپ کے مطابق نہ ہو، یہ سب غیروں کے کارندے ہیں جو کبھی خان کبھی شیخ کے نام سے اپنا آئی ڈی بناتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یہ سب میدان میں ہوتے ہیں اور پھر اسی کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اسی کو فارورڈ کرتے ہیں۔ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر ایک چراغ اپنی جگہ روشن کیا جائے تو وہ چھوٹی لیکن اندھیرے میں روشنی دے گی۔ ہم کو اپنی جگہ اقدامات کرنا، مثبت سوچ اور صحیح خبریں پہنچانا ہے۔ فلسطین کی اس قضیت عربوں نے جو کچھ کی ہے مدد، اس کی حقیقی صورت اگر آ جائے تو نفرت کی جگہ محبت ہے۔ ان کے اختیارات میں جو کچھ تھا، جتنا کچھ کیا، بین الاقوامی دباؤ کو استعمال کیا، معاشی محاذ سے بھرپور امداد، اور عسکری محاذ پر یہ سب چیزیں بھولی نہیں جاتی۔ وہ پٹاخے نہیں کیے، ایران جو دیتا ہے
کہ جب حوثیوں کو دیتا ہے تو وہ مکہ کعبۃ اللہ پر چلاتے ہیں، اور جب ان کو دیتا ہے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسرائیل جب پلٹ کر حملہ کرتا ہے تو رہائشی علاقوں پر حملہ کرتا ہے، حماس کے کسی علاقے پر حملہ نہیں کرتا۔ جبکہ آج کا دور ہے پن پوائنٹ بامبنگ، پن پوائنٹ، زمین پر پڑی ہوئی ایک پن کو مارنا چاہے تو ٹیکنالوجی اس مقام پر ہے کہ وہاں پر بم مارا جا سکتا۔ یہ سب چیزیں سوالات کریں، کہاں تھا ایران میں؟ بالکل پڑوس میں، کہاں تھے؟ کبھی نہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کا قصد عام ہو کر خاموش تماشائی، ہم اپنے دشمنوں کو پہچانے، اپنوں کو پہچانے، اپنے دوستوں کو جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے مفید ہے، جتنا اسلام کے لیے اسلام کی دعوت مفید ہے، اور اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جتنی سرمایہ کاری، جتنا روپیہ اکیلا ہے تو سعودیہ دیا کر رہا ہے، تمام مالک کو آپ بلا لینے کے نہیں، مساجد کی تعمیر، دعا تو مبلغین کو بھیجنا۔ کویت اور عراق جنگ میں ایک دائی ابو امینہ بلال فلپس میں، ایک دائی سب کو مہیا کر دیا تھا۔ اب جا کر دیکھ لیجیے وہ رپورٹ، ہم نے یہ تو پڑھا کہ امریکی طیاروں نے حملہ کیا، بامبنگ کی، کچھ نہیں بگاڑ سکے، کوئی چلا گیا، ہم نے یہ پڑھا۔ لیکن ہم نے یہ پڑھا کہ ایئر مارشل کمانڈر ایسے 123 چھوٹی چھوٹی کوشش کری انہوں نے اسلام کو۔ آج پوری دنیا مل کر کے کہے امریکہ کو کہ ایک مسلمان کو ایئر مارشل بنا نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ ایئر مارشل کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، مسلمان کا لیڈر جائے، یہ آسان۔ ابھی رپورٹ آئی بی بی سی کا جو سابق ڈائریکٹر تھا، اس کا بھتیجا مسلمان ہوا۔ 14,000 ایسے لوگوں کے لسٹ ہو جو انتہائی نمایاں اور بڑی بڑی شخصیات ہیں اسلام کی، مسلمانوں کی۔ ابھی یہ کورونا کی مہاماری چاہیے، اس مرحلے میں بس آخری میں چند باتیں کہوں گا، اس مرحلے میں کرنے والا جو کام ہے کرونا ہمارے یہاں غیر بنیادی کام یہ بڑی وہ ہے، اور خاص طور سے کچھ لوگ ہوتے ہیں فوٹو چھاپ، یہ لوگ خود بھی کرتے ہیں، فرشتہ لکھے نہ لکھے، سبحان اللہ انہوں نے کہا فوٹو بہت بنا دی تو واٹس ایپ پر سب سے پہلے، فیس بک پر، اخباروں میں سب سے پہلے یہ پھر بات رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، مردوں کو چلا رہے ہیں۔ جن کا کچھ مقامات ایسے ہیں، پہلی چیز کو عقیدے کی اگر کوئی بات کو کرنا نہیں چاہیے، عقیدے کی حد ہوتی ہے اس کی حدود سے آپ تجاوز کرنا چاہیے۔ بد عقیدگی کا معاملہ ہے، وہاں کوئی سمجھوتا نہیں۔ میں تو ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے غیر مسلم جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگر آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے، آپ بڑے کا دوست اس کو لے جا کر دینے کی ہمت نہیں کرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تعلقات کو مینٹین رکھنا ہے تو یہ حد ہے، اس کو پار نہیں کرنا ہے۔ کیا آپ مسلمان ہیں، آپ نے بھی کوئی حد ایسی بنائی ہے؟ آپ کو تو بڑی آسانی کے ساتھ پرساد جا کر دے دے رہا ہے، ہمت کیسے کر رہا ہے؟ وہ بدت کی عقیدہ ہو کر کے ایک حد بنا دی ہے اس نے۔ آپ توحید کے باوجود کوئی حد نہیں۔ دوسری بات یہ مرحلہ حقیقت کے کرونا مہاماری اس معاملے میں بنیادیں ڈھائی خاندانوں کی، بلکہ اب وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ میں نہیں جانتے، کروڑ پر کرنے گا، مگر ایک اخبار کا تراشا بس میں واٹس ایپ کی خبریں انتہائی غیر بیٹھی تو اس پر ایک آیا تراشا کہ آر ایس ایس کا جو چیف ہے وہ کہتا ہے کہ اس مہاماری میں مذہب پر سے میرا اعتماد کرتا ہے۔ خیر اس کا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن سڑکوں پر تو بہت سارے لوگ دکھائیں گے، بہت سارے ایسے حالات ہیں۔ ہمارے ہم وطن جو بھائی ہیں، باپوں کی لاش چھوڑ کر بیٹا بھاگتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے بیٹا نہیں جا رہا ہے، دو روز ہاسپٹل میں پینٹ کی عادت کے لیے بھائی نہیں کھا ہے، اور اسی کو دیکھنے جا رہا ہے۔ کیا تھا ایسے برے حالات میں جب رشتے دار میں کام آئے تو وہ رشتے کس کام کے، وہ تعلیم، وہ گیان، وہ تمام چیزیں کیا تھا؟ اسلام نے یہ دیا۔ اسلام میں ایک مقام پر گیا تو گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں ایک صاحب کہتے ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں،
ہم لوگ اپنے دین اپنے عقیدے کی اہمیت کو سمجھے. ہم نے تعلقات پر کئی پتوں پر چھو ڈال دیا, کہیں کسی اور چیز پر. ہم کو لوٹنا ہے اسلام کی طرف اور لا اسلام اسلام. ہم کو عزت اسلامی سے مگر ایک مقام پر ایک مسلم سے گفتگو بھی تو گفتگو کے دوران ایک شخص کہتا ہے کہ اتنی لاپرواہی کے ساتھ گھوم رہے ہیں لوگ, انہوں نے لاشیں ابھی نہیں اٹھائی ہے, بیماری ابھی ان کے گھروں کی طرف نہیں گئی ہے, اس لیے یہ اتنی بے جب ہوگا تو ان کو سمجھ میں آئے. میں نے کہا نہیں ہم سمجھ نہیں سکتے یہ بات نہیں. ان کے بھی بیوی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کو بھی زندگی عزیز ہے, لیکن ان کے پاس ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے. عقیدہ ماننے اور دلانے والی ذات اس اللہ کا پیار ہے. یہی عقیدہ ہے جو ان کے دل سے خوف ہے. رشتوں کو قربان نہیں کریں گے. اگر کسی باپ کو اگر کرونا ہوگا اور بیٹے کے پاس ایمبولینس نہیں ہوگی تو کاندھے پر لٹکا کر لے کر جائے گا, لیکن رشتہ نہیں قربان. یہی عقیدہ آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے یہاں بھی حالت. آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ کو جیون بتانے کے لیے کتاب دی. یہ غلط بات ہے کہ قرآن سے تو مسلمانوں کی کتاب ہے. دنیا کے ہر انسان کے لیے اللہ نے سنا دی. میں نے کہا دنیا کے ہر منشیہ کے لیے آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی وہ کتاب جو آپ کے لیے اس نے دی ہے اس کو پڑھا. اگر اس کو پڑھے ہوتے تو ابھی رشتے کی بات یقین مانو. ان کے پاس کاندھے نہیں ہے جہاں وہ سر رکھ کر گھمائے. ان کے فرما لیڈروں نے صرف ان کو مسلم دشمنی سکھائی ہے بس. آج لکھا گیا ضرورت ہے اس بات ایسے بڑھے. اللہ نے ہمارے گھروں میں بھیج دیا ان کو. ہم کمزور تھے, ان کے گھروں تک نہیں گئے. ہمارے اندر کم ہمتی تھی, مسلمی تھی. اللہ نے ہماری مجبوریوں رب العالمین ہماری کمزوریوں کو جاننا سے ہمارے یہ بہترین موقع ہے کہ ان کے سامنے دین پیش کیا جائے. اخلاق سے, کردار سے, الفاظ سے, ہر حیثیت سے. یہ کرنے والا شکایت کا موقع ہے, طنز کرنے والا موقع نہیں. تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا موقع نہیں, یہ سب مواقع نہیں. اور بین الاقوامی سطح پر یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا تجزیہ کرنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کی جو اپنے حالات کو نہیں بدلے. خود نہیں تبدیل کرتی ہے. ہمارا ایران یقتلون فی کل عام مرتبہ مرتين فلا یقتلون ولا هم يذكرون. سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کو آزمائش کے امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو توبہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے. اپنا محاسبہ کرنا, حالات کا محاسبہ کرنا اور وہ اقدامات کرنا جو اسلام نے اس وقت حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. قومی غیرت و حمیت, اسلامی تعلیمات, اسلام کے احکامات کو تعلقات پر, شخصیات پر, اپنے حالات پر قربان نہیں کرنا. شخصیات, تعلقات, سب چیزوں کو اسلام پر قربان کرنا. یہ جذبے اگر ہمارے اندر آ گئے الحمدللہ والحمدللہ محبت اللہ کی دشمنی اللہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان کیا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان کنتم مؤمنین. موضوع میں ایک شخص اگر تم ایمان والے ہو, اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے کردار کو تبدیل کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین زندگی کے ہر موڑ پر, ہر مرحلے پر الہ العالمین تیرے نازل کردہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق, صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. دینی غیرت و اہمیت پیدا فرما رب العالمین. الہ العالمین تیرے دین سے محبت, تیری تعلیمات سے محبت. الہ العالمین رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور ہوتے ہیں. اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں گناہوں میں دوری کر دے, نیکیوں سے محبت پیدا فرما. جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق, جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا خاتمہ ایمان فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.